صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ پڑھیں باب الرجعت، یہ رجعت بھی پڑھا جاتا ہے اور رجعت بھی پڑھا جاتا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ کسرت سے یہ رجعت بھی پڑھ سکتے ہیں، رجعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کس نے کہا؟ اوپر لکھا ہو بھائی حاشیہ لگا بالفتح والکسر، ٹھیک ہے۔ اور رجعت کہتے ہیں کس کو ہے؟ رجعت کہتے ہیں، دیکھو پہلے ہمارے جب کتاب النکاح شروع ہوا، نکاح میں ہم نے نکاح کیسے ہوتا ہے، حق مہر کتنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حق مہر کے معاملات کو ڈسکس کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے طلاق کے معاملات کو پڑھا ہے۔ اب طلاق دے دی، ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی، ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دے دی، تو دونوں رجعی ہوں، دو طلاقیں رجعی ہوں یا ایک طلاق رجعی ہو۔ رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد بندہ مطلب ابھی کمان اس کے ہاتھ میں، کمان رہنے دے، لگام اس کے ہاتھ میں، جب چاہے کھینچ لے، تو رجعت اس کو کہتے ہیں۔ اور مطلب پلٹنا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، پلٹنا اس کا معنی ہوتا ہے جس طرح قرآن پاک میں نا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تم لٹائے جاؤ گے۔ تو باب الرجعت، اب رجوع کے مسائل بتانے لگے کہ رجوع کیسے ہوگا۔ جی پڑھیں۔ اذا طلق الرجل امرأته تطلیقة رجعية او تطلیقتين فله ان يراجعها في عدتها۔ آگے پڑھو، عبارت پوری کر دو۔ رضیت رضیت المرأة بذلك او لم ترضى، جب اذا طلق الرجل، جب بندے نے طلاق دی اپنی بیوی کو، جب بندے نے طلاق دی اپنی بیوی کو۔ اب طلاق کس طرح دے؟ ہمارے ہاں تو کام ہی الٹا نا، ہم بولتے جا تم تین طلاق ہے، تو ہمارے ہاں تو بدعت ہی رواج پا رہی ہے۔ ایک طلاق دی، تطلیقتاً رجعیتاً، طلاق رجعی دی ہو صراحتاً، او تطلیقتاً، یا دو طلاقیں رجعی دی ہوں، تو فلاح اس کو یہ اجازت ہے، فلاح اس کو اجازت، کس بات کی اجازت ہے؟ ان یراجعها، کہ وہ اس عورت سے رجوع کر لے، فی عدتہا، اس کی عدت میں۔ تو با محاورہ ترجمہ اس کا یوں بنے گا کہ بندے نے جب اپنی بیوی کو ایک طلاق یا دو طلاقیں رجعی دے دی ہوں، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس کی عدت کے اندر اس سے رجوع کر لے، اس سے رجوع کر لے۔ بھائی سوال یہ پیدا تو بیوی مانتی نہیں، کبھی اللہ اللہ کر کے جان چھٹی، میں نہیں تو رہنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے ایک طلاق رجعی یا دو طلاق رجعی کے بعد رضیت المرأۃ بذالک، وہ عورت اس کے رجوع سے راضی ہو یا نہ ہو، او لم ترضى، یا راضی نہ ہو، دونوں صورتوں میں رجوع ہو جائے گا۔ کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ لگام ابھی اس کے ہاتھ میں، جب چاہے کھینچ لے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ رجوع کیسے کرے، کیا بولے گا تو رجوع ہو جائے گا؟ اچھا، ایک ہوتا ہے قول سے رجوع کرنا، یعنی بول کر رجوع کرنا، ایک ہوتا ہے کہ فعل سے رجوع کرنا۔ تو قول سے رجوع کیسے ہوتا ہے؟ قول سے رجوع یہ ہوتا ہے وَالرَّجْعَةُ أَن يَقُولَ لَهَا رَاجَعْتُكِ، او راجعت امراتی، یہ قولی طور پہ ہوگا نا، کہ عورت کی موجودگی میں کہے یا غیر موجودگی میں کہے۔ عورت کی موجودگی میں کہے گا تو راجعتُکی کہے گا کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا، اور اگر غیر موجودگی میں کہے گا تو محلے داروں کے پاس، ماں باپ کے پاس، کسی اور کے پاس بول دے گا راجعت امراتی، میں اپنی عورت سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا طریقہ کار قولی طور پر۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ اگر وہ منہ سے نہیں بولے، گونگا ہے،
چلو وہ بھی اشارے سے کر لے گا، مطلب بولتا ہی نہیں ہے، تو بولے بغیر بھی رجوع ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ او یتعہا، یہ ان کا مطلب ادب پڑے گا، او یتعہا، وہ اس سے وطی کر لے، کیا کر لے؟ وطی کر لے، تو بھی رجوع ثابت ہو جائے گا۔ بی بی کہتی ہے نہیں، اس نے مجھے طلاق دی تھی، رجوع نہیں کیا، تو سوال یہ ہے کہ تیرے سے صحبت کی، ہاں صحبت تو کی، تو رجوع انہیں کہتے ہیں، اور کنوں کہتے ہیں رجوع؟ اگر وہ طلاقہ نے پکا ہی ہوں تو پھر رجوع کرنے کی ضرورت ہی وطی کیوں کرتا ہو؟ تو او یقبلہا، یا وہ بوسہ لے لے، کیا لے لے؟ بوسہ لینے سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ اگر طلاق دینی ہو تو پھر ذرا محتاط رہنا۔ او اب دیکھیں نا، لاماسا یلمسو، لاماسا یہ باب چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو او یلمسہا، او مسہا، یا اس کو چھو لے۔ اچھا چھونا ویسے ہی ایک تو دھکا مار کے باہر نکالا، انہیں کہا تیرا ہاتھ لگ گیا ہے، انہوں رجوع ہو گئی، یہ رجوع نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بشہوت، شہوت کے ساتھ اس کو چھوئے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ رجوع ہو جائے گا۔ او ینظر الی فرجہا، یا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، فرج داخل کی طرف، بشہوت، شہوت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ رجوع ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قولی طور پہ دو الفاظ یہاں ذکر کیے گئے، ٹھیک ہے، اور فعلی طور پہ یتعہا وطی کر کے، بوسہ لے کر دوسرا، یا شہوت کے ساتھ چھو کر، یا شہوت کے ساتھ فرج کی طرف دیکھ کر۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ چار۔ کتنی ہوگی؟ اچھا پھڈا پڑ گیا جی، بندہ کہتا میں نے رجوع کر لیا تھا، ٹھیک ہے، بی بی کہتی نہیں تو رجوع کیتا ہی نہیں، کیسے رجوع کیا ہے مجھے بتا، کوئی ثبوت؟ پڑ گیا پھڈا۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یستحب لہو ان یشہد، مستحب ہے اس بندے کے لیے جس نے رجوع کرنا ہے، ان یشہد، کہ وہ گواہ بنائے۔ ایک ہوتا ہے یشہدہ کہ گواہی دے، نہیں، یشہد اشہاد سے ہے گواہ بنائے، علی الرجعتی، رجوع کرنے پر، شاہدینی، دو گواہ، کتنے بنائے؟ دو عادل گواہ بنا لے۔ اچھا کہتے ہیں یستحب لہو ان یشہد علی الرجعتی شاہدین، مستحب ہے شوہر کے لیے کہ وہ رجوع پر دو عادل گواہ بنا لے، دو عادل گواہ بنا لے۔ وَإِن لَمْ يُشْهِدْ، اور اگر وہ نہیں بناتا، اگر وہ نہیں بناتا، مگر ٹائم تھوڑا تھا، یا جب اس نے رجوع کرنا کیا تو بندے پاس نہیں تھے، اگر اس نے گواہ نہیں بھی بنائے، صحت الرجعۃ، رجوع پھر بھی صحیح ہو جائے۔ لو جی، پھر اس پہ ایک سوال پیدا ہوا، پھڈا پڑ گیا، مسئلہ آ گیا آپ کے پاس۔ مسئلہ یہ ہے کہ اچھا یہ بتائیں، بی بی کہتی ہے کہ میری عدت گزر چکی، ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے رجوع کر لیا تھا، تو یہ تو پھڈا ہے۔ اور اگر بندہ کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا تھا اور بی بی کہتی ہے ہاں ہاں انہیں کر لے سکتی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں فقال الزوج وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، اور جب عدت گزر جائے، جب عدت پوری ہو جائے، جب عدت پوری ہو چکی ہے، اب انہوں نے شوہر سے پوچھا، بیوی سے پوچھا یہاں بھی کی بنا تھوڑا، تو فقال الزوج، زوج کیا کہتا ہے، قد كنت راجعتها في العدة، میں نے تو عدت میں رجوع کر لیا تھا، میں نے تو عدت میں ہی رجوع کر لیا تھا، فصدقته، اور بیوی اس کی تصدیق بھی کر دے، بیوی اس کی تصدیق کر دیتی ہے، تو فہی رجعت، یہ بھی کیا ہے؟ رجوع۔ وَإِن كَذَّبَتْهُ، اور اگر کہتے نہیں نہیں کوئی رجوع نہیں ہوا ہے، بندہ کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا تھا، بیوی کہتی ہے میں نے رجوع نہیں ہوا، تو کس کا قول مانا جائے گا جی؟ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، بیوی کا قول مانا جائے، کس کا قول مانا جائے گا؟ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا، اور نہ اس پر قسم ہوگی، کیوں؟ اچھا مدعی پر گواہی ہوتی ہے، مدعی پر کیا ہوتی ہے؟
گواہی ہوتی ہے، مدعی پر کیا ہوتی ہے؟ والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرے اس نے قسم دینی ہوتی ہے۔ مدعی پر کیا ہوتی ہے؟ اور جو انکار کرے اس پر قسم ہے۔ تو اب بندہ کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا، بی بی کرتی ہے انکار، تو پہلی بات تو یہ کہ بندہ گواہی دے دے۔ اب بندے پاس گواہی نہیں ہو، کہتا میں تو کل ہی سمجھ تو میں رجوع کیتا تھا، کوئی اور تھا ہی نہیں میرے پاس، اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں تو نہیں مانتی اس بات کو، تو بیوی ہوئی منکر، تو بیوی سے لینی قسم، بیوی سے کیا لینی؟ قسم۔ تو بیوی سے قسم نہیں لی جائے گی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے، کیونکہ جن جگہوں پہ قسم منکر سے نہیں لی جاتی ان میں سے ایک بیوی بھی ہے، یعنی مطلقہ جس کو طلاق دی ہے، اس کی عدت میں، عدت کے معاملے میں اس سے رجوع کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تیری عدت، کیونکہ صحیح طور پر امانت دار وہی بیوی ہوتی ہے، اس کو پتا ہوگا عدت گزری ہے کہ نہیں گزری، کیونکہ حیض کے ذریعے اگر عدت گزر رہی ہے تو بیوی بتائے گی نا حیض آیا کہ نہیں آیا، ختم ہو گیا کہ نہیں آیا، محلے داروں کو کیا پتا، دوسرے کو کیا پتا، شوہر کو کیا پتا، بھائی وہ بیوی نے بتانا ہے، تو بیوی کا قول مان لیے جائے۔ ثابت ہو جائے گی۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، اچھا جب کہا شوہر نے، یہ آگے الگ مسئلہ بنا، جب کہا شوہر نے قد راجعتک، میں نے تیرے سے رجوع کیا، سامنے موجود تھی بیوی، فقالت مجیبۃ لہ قد انقضت عدتی، وہ جواب دیتے، بندہ کہتا ہے میں نے تیرے سے رجوع کر لیا ہے، کہتی ہے میری عدت گزر چکی، جواب دیتے ہو، اس نے کہا میں تیرے سے رجوع کرتا ہوں، اور یہ جواب دیتے ہو کیا کہتی ہے؟ عدت گزر چکی ہے۔ لم تصح الرجعۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک رجوع درست نہیں۔ اچھا آگے بات آ گئی، وہ ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہے کیونکہ آج کل غلام اور لونڈی والا معاملہ نہیں۔ وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ فِي الْعِدَّةِ، لونڈی کا شوہر کہتا ہے کہ لونڈی کا شوہر کہتا ہے عدت گزر جانے کے بعد کہ میں نے تو اس سے عدت میں ہی رجوع کر لیا تھا، اب تصدیق کون کرے گی؟ لونڈی نہیں، فصدقہ، اس کی تصدیق کر دیتا ہے المولا، مولا اس کی کیا کر دیتا ہے؟ تصدیق کر دیتا ہے۔ وَكَذَّبَتْهُ الْأَمَةُ، اور لونڈی انکار کرتی، لونڈی انکار کر دیتی۔ اچھا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی وہی امانت داری کرے گی، وہی صحیح بتائے گی، لہذا قول اسی کا مانا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ نہیں ہے تو اس میں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب کبھی ہوگا یہ لونڈی اور غلام والا معاملہ پھر دیکھیں گے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ عدت کا رجوع کب ختم ہوتا ہے؟ جب عدت گزر جائے، جب اس وقت کیا ثابت ہوتا ہے؟ رجوع ختم ہو جاتا ہے نا۔ کیسے؟ اس کا جواب دیا وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ، اچھا لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ، 10 دن پورے کر کے خون ختم ہو۔ 3 حیض ہوتی ہے عدت، کتنے ہوتی ہے؟ اب وہ 3 حیض 6 مہینے میں آئے تو 6 مہینے سے چلے، بعض کو حیض رک جاتا ہے، بعض کو تاخیر سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب خون رک گیا تیسرے حیض سے 10 دن کے لیے، مطلب کیا کہ پورے 10 دن کر کے تیسرے حیض کا خون رک گیا، جب 10 دن پورے کر کے تیسرے حیض کا خون رک گیا تو کیا ہوگا جی؟ انقطعت الرجع، تو رجعت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ نیچے لکھا ہوا ہے لانقضاء العدت، کیونکہ عدت ختم ہو گئی تو رجعت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اچھا پھر کہتے ہیں وانقضت عدتها، اور عدت ختم ہو گئی، تو
وَإِن لَمْ تَغْتَسِلْ، عدت ختم ہو چکی اگرچہ وہ غسل نہ کرے. انہیں تو یہ نہاتی تو نہیں نہائے گی، اس واسطے یہ تو چلتا ہی پینا، ٹھیک ہے. تو وہ اگرچہ نہ بھی نہائے 10 دن پورے کر کے حیض کا خون اگر رکا ہے تو خون رکتے ہی عدت ختم ہو جائے گی، رجعت اب نہیں ہو سکتی. اور اگر دوسری صورت کیا ہے کہ اس کو 7 دن حیض آتا ہے، 5 دن حیض آتا ہے، 5 دن کے بعد حیض رک گیا، ٹھیک ہے. وَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ، اگر 10 دن سے کم میں خون رک گیا ہے، لَمْ تَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ، تو رجعت ختم نہیں ہوئی. بات سمجھ آ گئی؟ اگر 10 دن پورے کر کے حیض کا خون رکا ہے تو رجعت کیا ہوگی؟ ختم ہو، کیونکہ عدت ختم ہوگی، غسل کرے یا نہ کرے کوئی رولا نہیں. اور اگر 10 دن سے کم میں خون ختم ہوا ہے تو رجعت ابھی ختم نہیں، رجوع کا اختیار ابھی ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ حتیٰ تغتسل، غسل کر لے. یہاں تک کہ عورت کیا کر لے؟ غسل کر لے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غسل کر لے تو ختم ہو جائے گی. 10 دن سے کم میں حیض کا خون ختم ہوا ہے تو پہلی صورت کے رجعت ختم کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ غسل کر لے. کیا کر لے؟ بی بی یہ کہتی ہے کہ مجھے 7 دن بعد حیض ختم ہو گیا، حیض رک گیا، 8ویں دن میں نہائی نہیں، ابھی خون تو رک چکا تھا لیکن میں ابھی نہائی نہیں. 8ویں دن جا کے، کتنے دن؟ 7ویں دن خون ختم ہوا ہے اور میں 8ویں دن جا کے تو نہائی ہوں. تو نہانے سے پہلے مجھے کال آئی تو میرا بندہ کہہ رہا تھا میں نے رجوع کر لیا ابھی تو نہیں ہوگا. اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ بتا رہا. دوسری صورت یہ بی بی کہتی ہے کہ ابھی میں خون ختم ہوا ہے اور میں ابھی نہائی نہیں، خون ختم ہوا ہے اور میں ابھی نہائی نہیں، ابھی 15 منٹ ہی ہوئے خون رکے کو اور میں ابھی نہائی نہیں. میرے بندے کا فون آیا، وہ کہتا میں نے رجوع کر لی، تو رجوع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ نہائی نہیں. دوسری صورت کیا ہے؟ او یمضی علیہا وقت صلاۃ کامل، کامل وقت، پوری نماز کا وقت گزر جائے. یعنی ظہر کی نماز میں خون ختم ہوا تو یہ نہائی بھی نہیں ایک، دوسرا یہ ہے کہ ظہر کا وقت نہیں گزرا. اگر ظہر کا وقت گزر گیا ختم، رجوع کے اختیار ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ بیوی پانی نہیں تھا، اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، تیمم کیا اور صرف نہا لے تب بھی ختم، یا نماز کا پورا وقت گزر جائے تب بھی ختم، یا پھر یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تیمم کر کے پانی نہیں تھا، تیمم کر کے اس نے کیا کر لیا؟ نماز پڑھ لی. تو شیخین کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کا رجوع کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی اذا تیممت المرأة انقطعت الرجعۃ وان لم تصلی. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف تیمم کر لے تو تب بھی رجوع کا اختیار ختم ہو جائے گا. جس طرح غسل کرنے سے اختیار ختم ہو گیا، اس طرح تیمم کرنے سے بھی اختیار ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اگرچہ وہ نماز ادا نہ بھی کرے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا دوسری صورت، ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں. بی بی کہتی ہے کہ میں تو غسل کر لے، بندے نے کال کی کہ میں رجوع کرتا ہوں، وہ کہتی میں نے غسل کر لیا. 10 دن سے کم کی بات ہو رہی ہے، 10 دن سے پہلے خون رکا ہے، بی بی نے غسل کر لیا اور یہ ابھی غسل کر رہی تھی تو بندے کو اتفاقاً پتہ چل گیا کہ اس کا ہے کہ ایام اتنا ہی اور ختم ہونے والا، اور بندے نے فون کیا کہ میں تو رجوع کرتا ہوں، یا لینے آگے کہتا کہ میں رجوع کرتا ہوں، وہ کہتی میں تو نہ بھی لے. اچھا یہ پھٹا پڑ گیا. اب اس کی بیوی کو یاد آیا ہو نہ تو میں لے آیا لیکن میرے تو یہ بازو تھے وہ کیا لگا ہوا تھا، کوئی چیز لگی ہوئی تھی، مثال کے طور پہ موم وغیرہ لگی تھی یا ٹیپ لگی تھی، وہ مجھے نظر نہیں آئی، وہ تو ابھی عضو خشک رہ گیا تو غسل تو کنفرم نہیں ہوا. اب کیا ہوگا؟ بس کوئی نہ کوئی حل کڈو. تو انہوں نے کہا کہ وَإِنِ اغْتَسَلَتْ، اگر بی بی نے غسل کر لیا، وَنَسِيَتْ شَيْئًا مِن بَدَنِهَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، اور وہ بھول گئی کچھ بدن کو دھونا جہاں پانی نہیں پہنچا.
کچھ بدن کو بھول گئی جہاں پانی نہیں پہنچا. فَإِنْ كَانَ عُضْوًا كَامِلًا اگر وہ بدن کا جو حصہ ہے وہ پورا عضو ہو, اگر وہ پورا عضو ہو, فما ہوگا یا اس سے زیادہ ہو, تو لم تنقطع الرجعۃ تو رجعت ابھی ختم نہیں ہو, رجوع کا اختیار بھی باقی ہے. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک ہے. وہ ان کان اقل من عضو اور اگر وہ عضو سے کم ہے, ٹیب لگی تھی گلی تو ان قطعت الرجعت رجت کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے. صاحب مثال کے طور پر اس نے نیل پالش لگائی ہوئی تھی, یہ صرف ناخن پہ لگتی ہے, ہاں تو اس سے یہ عضو نہیں ہے, یہ عضو مکمل ٹھیک ہے نا. یہ 10 دن سے جو کام ہے وہ یہ اس کی ساری باتیں ہوئی. 10 دن پورے ہو تو پھر تو ختم ہو گیا نا کام. جی جی. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو آپ دارالفتاء کی طرف ریفر کریں ان کو, بھائی دارالفتاء سے پوچھ لو, پھر وہ پوری تفتیش کریں گے اور تفتیش کر کے بتائیں گے باجی ہوا ہے کہ نہیں ہے, رجوع ہوا ہے کہ نہیں. اتنا تنگ کیوں ہے وہ پورا 3 مہینے پہلے انتظار ہی کرتا رہتا, منہ چک کے تو ٹائم نہ کر لے رجوع. اگر استاد صاحب اگر کسی عورت کو 7 دن آتا ہے تو وہ 5 دن میں رک گیا ہے, تو پھر وہ 7 دن کا انتظار کرے یا 10 دن کا؟ اصل میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ حیض و نفاس کے تو الگ مسائل ہیں کہ وہ اگر رک گیا ہے تو ممکن ہے رک ہی گیا ہو. بعض کو یہ ہوتا ہے کہ 1-2 قطرے دن میں آتے ہیں بس, اس کے بعد تو اگر ایسی بیوی اس کو پتہ ہے تو وہ 7 دن انتظار کر لے گا, اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اب نہیں آئے گا تو وہ 5 دن کے بعد بھی نہا کر نماز وغیرہ پڑھے گی. لیکن اگر 7 دن کے اندر آ گیا تو وہ حیض ہی ہے, پھر وہ نماز ختم ہو جائے گی.